السلام علیکم. تو کیسے ہو تم لوگ؟ آج میں تم لوگوں کے لیے ایک ایسی کہانی لے کر آئی ہوں جو کہ ہارر مووی سے کم نہیں ہے، بٹ یہ ریئل کرائم بیس سٹوری ہے جو کہ تم لوگ کبھی نہ کبھی سن چکے ہوگے، اور اس کا فیصلہ آنے میں تقریباً 20 سال لگے ہیں، بٹ ہم نہیں جانتے کہ کیا اس کا فیصلہ ٹھیک ہے یا نہیں. تو شروع کرتے ہیں اپنی کہانی. 30 دسمبر 1998 کو اخبارات میں شائع ہوئی ایک خبر نے پورے پاکستان کو چونکا دیا. دل دہلا دینے والی خبر تھی کہ کراچی کی ایک رہائشی 17 سالہ طالبہ آسماء نواب نے اپنے دیرینہ دوست فرحان خان اور اس کے دو دوست سلیم اور جاوید صدیقی کے ساتھ مل کر اپنے والدین اور 16 سال کے اکلوتے بھائی کو قتل کر دیا. بقول پولیس کے 30 دسمبر کو ہمیں اطلاع ملی کہ کراچی کے علاقے میں ڈکیتی کی واردات ہوئی ہے، جس میں ڈاکو گھر کے افراد کو تیز دھار آلے سے کاٹ کر ان کے گلے کاٹ کر زیور اور نقدی لے کر بھاگے ہیں. جب پولیس موقع واردات پر پہنچی تو گھر میں خون ہی خون بکھرا ہوا تھا اور 3 لاشیں پڑی ہوئی تھیں جن کے گلے کٹے ہوئے تھے اور ہاتھ پیچھے باندھے ہوئے تھے. سامان بھی بکھرا ہوا تھا. مزید تفتیش پر پتہ چلا کہ یہ گھر جس میں واردات ہوئی ہے یہ مڈل کلاس لوگ تھے. اچھی شہرت تھی، گھر اپنا تھا اور قتل ہونے والی خاتون بھی میڈیسن فیکٹری میں جاب کرتی تھی، یعنی میاں بیوی دونوں ہی کام کرتے تھے. بیٹا میٹرک کا طالب علم تھا اور شریف لڑکا تھا، یعنی سب محلے والوں نے کہا کہ بہت شریف اور محنتی لوگ تھے. البتہ ان کی ایک بیٹی بچ گئی تھی، کیونکہ بقول اس بچی کی وجہ واردات ہوئی وہ گھر پر نہیں تھی بلکہ کالج میں تھی. جب چھٹی ہوئی وہ گھر واپس آئی تو اس نے یہ ہولناک منظر دیکھا اور چیختی چلاتی ہوئی باہر کو بھاگی اور لوگوں کو بتایا، اور پھر لوگوں نے پولیس کو اطلاع کر دی. مزید تفتیش اور پوچھ گچھ ہوئی تو کچھ اور ہی کہانی سامنے آئی کہ آسماء جو ان کی بیٹی تھی کو لوگوں نے اپنے گھر سے نکلتے ہوئے دیکھا، لیکن پہلے 3 لڑکوں کو آسماء کے گھر کی طرف جاتے ہوئے دیکھا گیا. بعد میں گھر سے اکیلے ہی آسماء کو نکلتے ہوئے دیکھا. پولیس نے جب آسماء سے پوچھ گچھ کی تو آسماء کے بیان میں بہت متضاد تھے. آخر میں بات یہ معلوم ہوئی کہ جدھر آسماء رہتی تھی وہیں کے ایک رہائشی عورت کے بھائی محمد فرحان خان سے آسماء کی دوستی تھی. دوستی اتنی بڑھی کہ بات شادی تک چلی گئی تھی. فرحان نے اپنے گھر والوں کو بھی رشتے کے لیے آسماء کے گھر بھیجا تھا، لیکن آسماء کے والدین نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ ہم برادری سے باہر رشتہ نہیں کرتے، جس کا فرحان اور آسماء کو بہت زیادہ دکھ تھا. دوسرا، اب گھر میں بھی آسماء کے ماں باپ کو اس کی اصل حقیقت کا علم ہو چکا تھا، لہٰذا اب آسماء کے ساتھ ماں باپ اور بھائی نے سختی سے پیش آنا شروع کر دیا تھا. اب آسماء پر پابندیاں بھی لگائی گئی تاکہ وہ فرحان سے نہ مل سکے. ان سب باتوں کا آسماء کی خالہ کو علم تھا، مگر آسماء کم عمر اور ناسمجھ بچی تھی. فرحان ایک چھٹا و بدمعاش قسم کا لڑکا تھا اور کچھ بھی نہیں کرتا تھا. اس نے چکنی چپڑی باتوں اور فراڈ سے آسماء کو پھنسا لیا تھا. اس نے آسماء کو بڑے سہانے خواب دکھائے اور جھوٹا پیار بھی جتایا کہ اگر اسے آسماء نہ ملی تو وہ خود ہی کشی کر لے گا، جان دے دے گا وغیرہ وغیرہ. پھر فرحان نے ایک اور اسکیم تیار کی. آسماء اسے باتوں باتوں میں بتا چکی تھی کہ اس کی والدہ کو گولڈن شیک ہینڈ ملا ہے اور تقریباً 9 لاکھ رقم ملی ہے. اب آسماء کا دل ہر وقت فرحان کے ارد گرد ہی رہتا تھا. وہ بری طرح فرحان کے پیار میں پاگل ہو چکی تھی. اسے کچھ بھی اچھا نہیں لگتا تھا. اس کا دل نہیں لگتا تھا کہ کسی بھی جگہ وہ کالج کے بہانے اسے ملتی تھی. دونوں گھنٹے باتیں کرتے اور مستقبل کے خواب بنتے تھے. جو وقت گزر رہا تھا آسماء کی حالت بہت خراب ہو رہی تھی. اسے اپنے ماں باپ، بھائی بہن سب زیر لگنا شروع ہو رہے تھے. وہ چڑچڑی سی رہنے لگی تھی. وہ بھائی جو کبھی اسے جان سے بھی پیارا لگتا تھا کھٹکنے لگا تھا. وہ ماں جس سے یہ والہانہ محبت کرتی تھی اب قابل نفرت تھی. باپ اسے زہر لگنے لگا تھا اور وہ سب سے بہت تنگ تھی. اسی اثنا میں فرحان نے اسے کہا کہ ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم دونوں گھر سے بھاگ جائیں اور شادی کر لیں. آسماء نے کہا ٹھیک ہے، لیکن پھر فرحان نے کہا اس کام کے لیے تو پیسے بھی چاہیے ہیں، جبکہ میں تو بے روزگار ہوں. آسماء نے اسے کہا کہ اس کی امی کے پاس تو پیسے ہیں، لیکن سب گھر پر نہیں رکھے بلکہ بینک میں ہیں، البتہ 65,000 اور کچھ زیور موجود ہے. فرحان نے کہا نہیں اس طرح مناسب نہیں ہے. پھر سے چکنی چپڑی باتوں پر اتر آیا. یوں آسماء گھر آ گئی، لیکن اس کی آنکھوں سے نیند کوسوں میل دور تھی. آسماء کو ہر طرف فرحان دکھتا تھا. اس کی باتیں سنائی دیتی تھی. ساری رات وہ روتی رہتی تھی. اس نے اپنی خالہ سے بھی مدد لی لیکن کچھ نہیں ہوا.
اس کے والدین نے سختی سے انکار کیا اور اس بہت برا بلا بولا تھا۔ بچپن ہی سے اسما بہت لاڈ رہی تھی، ماں باپ نے اس کی ہر خواہش پوری کی تھی، لیکن اب اسے سب کچھ بہت عجیب لگ رہا تھا کہ اسے فرحان کیوں نہیں مل رہا۔ وہ ساری رات دعائیں مانگتی تھی کہ اسے فرحان مل جائے۔ آخرکار فرحان نے اسے بولا کہ بہتر ہے کہ ہم ایک دوسرے کو بھول ہی جائیں، تمہارے گھر والے تو کبھی نہیں مانیں گے۔ یہ سب سن کر اسما رو پڑی اور اسے بولا کہ کوئی سا راستہ رہ گیا ہے۔ اسما بہت خاموش تھی، وہ فرحان کو کسی بھی قیمت پر نہیں کھونا چاہتی تھی، کیونکہ وہ اس کا پہلا پیار تھا جو اب جنون بن چکا تھا۔ اسما کسی بھی طریقے سے فرحان کے ساتھ بھاگ جانا چاہتی تھی، بٹ فرحان باتوں باتوں میں اسے کہتا کہ ہماری محبت جہاں سے شروع ہوئی ہے میں اسی گھر کے آس پاس رہنا چاہتا ہوں، کیونکہ اسی جگہ تو ہمارا پیار شروع ہوا تھا۔ اسما نے کہا نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے فرحان، میرے گھر والے کبھی ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ فرحان نے فوراً کہا تو پھر ٹھیک ہے، بھول جاؤ سب، آج سے میں اور تم کبھی نہیں ملیں گے۔ اسما نے فوراً کہا نہیں، ایسا نہیں بولو، میں اب تمہارے بنا زندہ نہیں رہ سکتی، خدا کے لیے ایسا مت کرنا۔ فرحان نے فوراً کہا ایک طریقہ ہے اور وہ ہے ڈکیتی کی واردات۔ پرسوں میں اپنے دوستوں کے ساتھ ڈکیتی کرنے تمہارے گھر آؤں گا، سب کچھ لے کر میں چلا جاؤں گا اور 1-2 دن کے بعد تم مجھ سے رابطہ کرنا، میں تمہیں پلان سمجھاؤں گا کہ کدھر جانا ہے، اس طرح ہمارے پاس پیسے بھی ہوں گے اور شک بھی کسی کو نہیں ہوگا۔ دونوں نے پلان تیار کر لیا۔ صبح جب سوئے ہوئے تھے سب تو اسما نے گھر کا مین دروازہ کھول دیا اور تیار ہونے لگ گئی۔ کالج کے لیے وہ دیکھ رہی تھی کہ فرحان اپنے دوستوں کے ساتھ آیا تو چپکے سے باہر نکل گئی تھی۔ اس نے سوچا کہ فرحان رقم زیور لے جائے گا اور چلا جائے گا۔ کالج سے گھر آ کر میں ماں باپ کے سامنے انجان بننے کا ناٹک کروں گی اور پھر کچھ دن کے بعد وہ اور فرحان کراچی چھوڑ دیں گے، لہٰذا وہ آج بہت خوش تھی۔ جب چھٹی ہوئی تو وہ گھر کے جیسے ہی وہ دروازے سے اندر داخل ہوئی تو اس کی چیخ ہی بند ہو گئی۔ بھیانک منظر نے اس کے ہوش اڑا دیے کہ اس کے والد کی لاش فرش پر پڑی تھی اور وہ بھاگ کر امی کرتی ہوئی دوسرے کمرے میں بھی گئی۔ وہاں اس کے بھائی اور ماں کی لاشیں تھیں۔ وہ شور مچاتی، چیختی چلاتی پیٹتی محلے میں نکل آئی تھی۔ یوں لوگوں نے پولیس کو اطلاع دی۔ اس کی خالہ نے پولیس کو فرحان والی ساری بات بتائی تو پولیس نے اسما کو بھی انڈر تفتیش لیا۔ اسما نے کہا کہ اس نے اپنے ماں باپ کو نہیں مارا ہے۔ جب فرحان کا نام آیا تو پولیس نے اسے اور اس کے ساتھیوں سمیت گرفتار کر لیا۔ فرحان نے کہا کہ قتل کی واردات میں اسما شامل تھی، جو کچھ بھی ہوا اسما کے کہنے پر ہوا۔ پولیس نے چھان بین کی تو فرحان کا ریکارڈ کچھ اچھا نہیں نکلا، وہ کافی جرائم پیشہ تھا۔ اسما نادان تھی، اس کی باتوں میں آ گئی۔ فرحان نے پولیس کو صاف صاف بتایا کہ وہ بالکل بھی اسما کے ساتھ زندگی نہیں گزارنا چاہتا تھا، بلکہ وہ ہوشیار گھرانے کی لڑکی تھی تو اس کی لالچ میں اس کی طرف مائل ہوا تھا۔ پولیس کو محلے کے بھی کسی آدمی نے بتایا کہ 30 دسمبر کو صبح کے وقت اس نے 3 لوگوں کے ساتھ ایک کالے برقعے والی لڑکی کو بھی اسی طرف جاتے ہوئے دیکھا تھا جدھر اسما کا گھر تھا۔ یوں پولیس نے اسما پر بھی قتل میں ملوث کا پرچہ کاٹ کر اسے حوالات میں بند کر دیا۔ اسما نے اس وقت پریس کانفرنس میں خود بیان دیا کہ ہاں میں شامل ہوں قتل میں، جس سے لوگوں میں بہت حیرت کی انتہا پھیل گئی تھی۔ اسما کی طرف سے وکیل جاوید چتھاری تھا۔ اس نے کہا کہ اسما اس طرح ملوث نہیں ہے جس طرح پولیس نے اسے شامل کیا ہے، اصل قاتل فرحان ہے، اسما بے قصور ہے، لہٰذا اس نے اسما کا کیس لڑا، مگر کوئی بھی بات اسما کے فیور میں نہیں تھی۔ اس کے خالو اور خالہ نے باقاعدہ اسما کو مجرم ٹھہرایا۔ اس وقت یہ کیس بہت ہائی لائٹ تھا، محلے والوں نے بھی کہا کہ سزا ہونی چاہیے مجرموں کو۔ یوں یہ مقدمہ چند سال کورٹ میں چلا اور عدالت نے ملزمان کو سزائے موت کی سزا سنا دی۔ بعد میں سب کے وکلاء نے سزائے موت کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل بھی کی اور یوں سب کو عمر قید کی سزا سنائی گئی۔ اسما کو بہت نفرتیں ملی، لعنتیں ملامتیں تھیں۔ اس کیس نے کافی گھروں میں خوف و ہراس پھیلا دیا۔ یوں وقت گزرتا رہا اور لوگ اس کیس کو بھی بھول گئے، لیکن 2011 میں یہ کیس ایک نیا مول لے کر میڈیا میں وارد ہوا، یہی کہ اسما بے گناہ تھی۔ اسے پولیس نے کمزور شہادتوں کی بنیاد پر جیل میں ڈلوایا۔ اس کیس کو دوبارہ ری اوپن کروایا گیا۔ درخواست کروائی گئی کہ اسما کے وکیل جاوید چتھاری نے سپریم کورٹ میں دی اور یوں 2015 میں یہی کیس دوبارہ اوپن کیا گیا اور دوبارہ سے اس کی تفتیش شروع کی گئی تھی۔ اثر 9 اس کیس کی سنوائی ہوئی۔ اب کی بار اسما نواب کا جو بیان کورٹ میں آیا اور جو میڈیا میں، وہ بالکل ہی مختلف سامنے آیا۔ اس نے فرحان سے دوستی سے انکار کیا اور کہا کہ اس کی کوئی بھی کسی قسم کی دوستی یا وابستگی فرحان کے ساتھ نہیں تھی۔ فرحان کو وہ صرف ایک بار دیکھ چکی ہے اور فرحان کی بہن ان کی محلے دار تھی بس۔ جس دن واردات ہوئی تھی وہ سو رہی تھی اور دروازہ بجا۔ اس نے سمجھا کہ اس کی خالہ کے بیٹے آئے ہیں۔ اس نے دروازہ کھول دیا۔ وہ 3 بندے تھے، فرحان اور اس کے 2 ساتھی۔
انہوں نے مجھے دھکیل کر کمرے میں بند کر دیا اور مجھے نہیں پتہ چلا کہ انہوں نے کیا کیا کیا۔ جب مجھے انہوں نے کھولا تو میرے ماں باپ اور بھائی قتل ہو چکے تھے اور یوں میری خالہ حالو نے مجھے پکڑوا دیا۔ میں بے گناہ ہوں، مجھے کیسے بری کیا جائے۔ کورٹ نے اسما نواب کا قتل کیسے بری کر دیا۔ میڈیا نے اس کو بہت کور کیا کہ وہ کیسے اپنے گھر میں آتی ہے اور روتی ہے اور کہتی ہے کہ میں بے گناہ تھی۔ میری زندگی 20 سال جیل کی نذر ہو گئی، اب میں اپنی زندگی دوبارہ سے شروع کروں گی۔ میں نے جیل میں رہ کر مختلف اسکیل کیا ہیں جو میرے کام آئیں گے۔ اس میں وکیل نے بھی کہا کہ اس کی زندگی کا یہ پہلا کیس تھا جسے اس نے 20 سال لڑا ہے اور اسما کو رہائی دلوائی ہے۔ وکیل نے ہماری عدالتوں پر بھی کڑی تنقید کی ہے۔ اب اسما اپنی زندگی شروع کر چکی ہے، اپنے اسی گھر میں جدھر اس کے ماں باپ بھائی مارے گئے تھے۔ اب آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا اسما کو 20 سال جو جیل ہوئی وہ اس کے ساتھ ناانصافی تھی؟ کیا اسما بے گناہ تھی یا معصوم تھی؟ پولیس نے زبردستی اس سے بیان دلوایا کہ وہ قتل میں شامل تھی۔ لیڈی ڈاکٹر جو پوسٹ مارٹم گروپ میں موجود تھی اور سائیکالوجسٹ بھی تھی، انہوں نے بتایا کہ 16 سال کی عمر کی بچی کے والدین اور ماں باپ کی لاشیں دیکھ کر میں ان کو نہیں بھول سکتی ہوں جن کو بے دردی سے گلے کاٹ کر مارا گیا تھا۔ بچی کو میرے پاس بھی لایا گیا تھا۔ میں نے اسے پوچھا تو کہنے لگی کہ اس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا، وہ ہر قیمت پر فرحان ہی سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ سچ اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے گا۔ بہت شکریہ۔